اس کا ایک خوبصورت جواب تو آج کل بڑا زبردست دیا گیا کہ میلاد منانا یہ عاشقان رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو اچھا یہ اس پہ بھی میرا سوال ہے کہ بندہ کیا جواب دے، تو کیا جواب دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری یہ بھی بتائیے. تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت، میں اس میں پیدا ہوا. تو اپنی ولادت کی خوشی میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو جس طرح میلاد النبی، یہ تو ترمذی شریف کے اندر پورا باب موجود ہے کہ جس میں باب میلاد النبی کے نام سے امام ترمذی نے پورا ایک باب قائم کیا ہے. تو میلاد منانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. ہاں طریقے ہر زمانے کے اندر مختلف ہوتے ہیں. یعنی عرصہ دراز سے اجلہ محدثین اور فقہاء کرام، علماء کرام یہ میلاد مناتے آ رہے ہیں. کتابیں اس کے جو ہے وہ دلائل پر لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء نے یعنی سن 250 ہجری کے اندر امام واقدی کا وصال ہوا، انہوں نے میلاد کے موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور بزرگوں نے اپنی جو ہے وہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. تو میلاد منانا یہ بزرگوں سے ثابت ہے. ہر زمانے کا طریقہ کار جدا ہوتا ہے. پہلے کسی اور انداز میں منایا جاتا تھا، آج کسی اور انداز میں منایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیکی کے کاموں میں اگر طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے، کام وہی رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم پہلے جو اذانیں ہوتی تھی وہ میناروں پہ دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد مائک پہ دی جانے لگی. اسی طریقے سے جو تعلیم و تدریس کا طریقہ کار ہے وہ پہلے زمانے کے اندر بالکل جدا تھا، ہمارے زمانے کے اندر بالکل جدا ہے. پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی نیتیں حاضر رہا کرتی تھیں، توجہ رہا کرتی تھی، تو وہ دل میں نیت کرتے تھے، زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد جب لوگوں کی توجہ ہٹنے لگی تو علماء نے اس کو بدعت مستحبہ لکھا کہ اچھا ہے کہ بندہ زبان سے نیت کرے تاکہ اس کی نیت جو ہے وہ حاضر رہے. کہ زبان سے بولے گا تو دل میں اس کی نیت حاضر رہے گی. تو اس پر بہت سارے مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے اب تک موجود ہیں کہ بہت سارے کام وہ کہ جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے یا ان کا طریقہ کار کچھ ہوتا تھا، بعد میں کرنے میں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانے کے اوپر کثیر علماء کی کتابیں موجود ہیں، ان کے ادلہ بھی موجود ہیں، اور بہت مرتبہ یہاں پر بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طرح فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ فرمائیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی اس لائق ہے کہ اس کی زیادہ اس پر یہ لوگ خوشی منائیں. یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کون سا ہے؟ تو یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد یہ منایا جاتا ہے. باقی رہا 12 تاریخ کے حوالے سے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. جمہور علماء کرام نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے. بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی تصریحات کی ہیں. فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد کے اندر کئی علماء کے حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سائل تو نہیں، لیکن ایسے لوگ جو عام طور پہ ہوتے ہیں وہ اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر 12 تاریخ نہیں ہے تو کوئی اور تاریخ ہے تو چلے اس تاریخ کو منا لے. اس تاریخ کو بھی نہیں منانا. آپ اس تاریخ کو منا لیں، اس تاریخ کو منا لیں، لیکن اس تاریخ کو بھی نہیں منانا. اصل اعتراض اور اصل تکلیف یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے سے ہوتی ہے.